ہیلو السلام علیکم، میرا نام ہے کلیو اینڈ یو آر واچنگ ٹیلز آف ٹیرر، جہاں میں آپ لوگوں کی بھیجی ہوئی اسٹوریز کو نریٹ کرتی ہوں۔ اگر تو آپ کے پاس بھی ایسی ہارر اسٹوریز ہیں تو آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ ان کا نام سمرا ہے اور یہ کہتی ہیں جب میں اور میری بہن میری آنٹی کے گھر گئے تو میری کزن کی حالت خراب سی تھی۔ وہ پہلے کی طرح نہیں رہی تھی۔ کچھ 1-2 دن گزرنے کے بعد وہ 4 آوازوں میں بات کرنے لگی۔ ہم سب باہر کھیل رہے تھے اور جب میری امی آئیں تو میری کزن کی آنکھیں الٹی ہو گئیں اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ ہم اس کو اسی وقت ہاسپٹل لے گئے، لیکن ڈاکٹرز نے کہا یہ کیس ان کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو میری آنٹی نے ایک انکل کو بلایا جنہوں نے اس پر دم درود کیا۔ تو میری کزن زور زور سے چیخنے لگی اور اپنی ایڑیاں زمین پر پٹکنے لگی۔ تو میری امی نے ہم سب بچوں کو کمرے سے نکال دیا، لیکن ہم سب کو تجسس تھا تو ہم سب کھڑکی سے جا کر ان کو دیکھنے لگ گئے۔ میری کزن 4 آوازوں میں بول رہی تھی، ایسی زبان بول رہی تھی جو سمجھ میں نہ آئے، اور ایک ساتھ 4 زبانیں۔ ہم سب بہت خوف زدہ ہو گئے، اور جب آہستہ آہستہ جب وہ نارمل ہوئی تو اس نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا کہ وہ جا رہا ہے، اور جب اس کی طبیعت ذرا بہتر ہوئی تو اس نے بتایا جب اللہ کے نام پڑھے جا رہے تھے تو وہ مخلوق مجھے زور زور سے اپنے جوتے مار رہی تھی، اور وہ بونے تھے اور ان کی لمبی داڑھی بھی تھی۔ اس نے اپنی کمر پہ وہ نشان بھی دکھائے، تو جب پوچھا گیا کہ وہ اس پر حاوی کیسے ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ اسکول جا رہی تھی اور اس نے بہت ہیوی پرفیوم لگایا ہوا تھا۔ میں نے اس کو اپنے سامنے آتے ہوئے دیکھا، اور پھر کیا ہوا میرے ساتھ مجھے نہیں پتا۔ میری کزن کے بقول ایگزیکٹلی پرفیوم لگا کے باہر جانا واقعی میں کوئی عقل مندی نہیں ہے، اینڈ آئی ہوپ آپ کی کزن اب ٹھیک ہوگی۔ یہ واقعہ سعودی عرب کا ہے۔ جب ہم وہاں رہتے تھے سب کچھ نارمل روٹین کے حساب سے چل رہا تھا۔ امی کپڑے دھو رہی تھیں، شام کا وقت تھا اور میں اپنے کمرے میں کھانا کھا رہا تھا، تو اچانک ابو گھر آئے اور فوراً سے گھر کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر دیا۔ امی گھبرا گئیں اور ابو سے جا کر پوچھا۔ ابو کو بہت پسینہ آیا ہوا تھا اور وہ تیز تیز سانسیں لے رہے تھے۔ ابو نے کہا مجھے کمرے میں لے جاؤ، اور آہستہ سے آواز میں بول رہے تھے۔ میں نے اور امی نے ہمت کر کے ابو کو کمرے میں لے گئے۔ ابو کو کمبل دیا اور وہ تھوڑی دیر میں بہتر ہوئے، اور تھوڑی دیر میں سارے گھر کی لائٹس آن کروا دیں اور بتایا کہ جب وہ نارملی دکان بند کر کے واپس گھر آ رہے تھے، جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس گھر کا بوڑھا مالک مکان نظر آیا، حالانکہ اس کی 3 دن پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ابو اس کو دیکھ کر گھبرا گئے اور کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ اس کا چہرہ نیچے سے مڑا ہوا تھا۔ وہ ایک کار ایکسیڈنٹ تھا اور سامنے سے بالکل ویسے ہی اس کا چہرہ مڑا ہوا تھا، اور وہ ابو کے قریب آیا اور عربی زبان میں کہا کہ یہ جگہ پر میرا حق ہے، اس کا نہیں، چھوڑ دو اسے۔ اس سب کے بعد ہم نے 1 سال وہاں رہے، اور اس کے بعد وہ گھر ہم نے چھوڑ دیا۔ اچھا کہ آپ نے وہ گھر چھوڑ دیا، لائک ہو نوز آگے کیا ہو سکتا تھا آپ لوگوں کے ساتھ۔ آئی ہوپ اب آپ لوگ سیف ہوں گے۔ کہتی ہیں کہ میری نانوں کا گھر بہت بڑا تھا، اور وہاں بہت پرانا بیری کا درخت بھی تھا، اور وہاں چڑیل بھی رہتی تھی۔ بہرحال میری امی کہتی ہیں کہ ان کے ابو کو اس چیز کا علم تھا، اور ایسی چیزیں ان کے پاس قید بھی تھیں۔ ان کے بعد نانوں کو یہ سب چیزیں نظر آنے لگیں، اور وہ ان سب کے ساتھ باتیں کرنے لگیں، اور جیسے ہی نانوں اس بڑے گھر میں گئیں تو اس بیری پر وہ چڑیل نانوں کی سہیلی بن گئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ میں باتیں کرتی تھیں۔ کافی ٹائم گزر گیا، ماموں کی شادی ہوئی تھی، لیکن ممانی تو اچھی ہی تھیں۔ بہرحال انہوں نے نانوں سے ایک بار بہت بدتمیزی کر لی، اور اس کے بعد پھر وہ جا کر اپنے کمرے میں سو گئیں۔ سردیوں کی رات تھی۔ ممانی بتاتی ہیں پہلے دروازہ بجا، پھر ونڈو کے پاس ناخنوں کی آواز آئی۔ ممانی ڈر گئیں اور بستر میں چھپ کر لیٹ گئیں۔ ماموں گھر نہیں تھے اس لیے وہ اور زیادہ ڈر گئیں۔ اتنے میں وہ چیز پاس آئی اور رضائی ہٹا کر ممانی کا نام لیتی ہے، اور ممانی کو ویسے ہوش نہیں آ رہا اور وہ زور زور سے چیخنے لگ گئیں۔ چیخ سن کر نانو دوسرے کمرے سے آئیں تو ممانی نے ساری بات بتائی، تو نانو نے اس چیز کو منع کیا، ایسے مت ڈرایا کرو۔ اس کے بعد سے ممانی نے کبھی لڑائی نہیں کی۔ یہ بالکل سچی کہانی ہے، اور میری ممانی کہتی ہیں وہ عورت بونی سی تھی اور اس کے ٹانگوں تک بال تھے، اور وہ کالی سیاہ تھی۔ لائک بائی دا وے یہ سٹوری پہلی سٹوری سے تھوڑی ریلیٹ کر رہی ہے نا، مطلب میچ ہو رہی ہے بھئی، اسی لیے کہتے ہیں بھئی ساس سے پنگے نہیں لیا کرو۔ آئی ایم جسٹ کیڈنگ۔
باقی آئی ہوپ کہ اب سب کچھ ٹھیک ہی ہوگا۔ میرا نام مصطفیٰ ہے۔ میرے دوست کے ابو جدہ میں آفس سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت دیکھی جو کہ رو رہی تھی۔ میرے دوست کے ابو نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے اپنے پیر جو کہ الٹے تھے دکھا کر کہا میری مدد کرو۔ یہ دیکھ کر میرے دوست کے ابو اتنا ڈر گئے کہ وہ وہاں سے نکل پڑے اور ایک رکشے والے آدمی کے پاس گئے اور کہا مجھے ایک عورت دکھی ہے جس کے پیر الٹے ہیں، آپ مجھے اپنے ساتھ آگے تک چھوڑ دیں گے؟ اور وہ رکشہ والے آدمی نے بھی اپنے الٹے پیر دکھا کر کہا کہ کہیں ایسے پیر تو نہیں تھے اس کے۔ اور یہ سب دیکھ کر ان کی حالت بہت ٹائٹ ہو گئی اور کسی طرح وہ اللہ اللہ کر کے گھر پہنچے۔ کمان مصطفیٰ، جدہ میں رکشے نہیں ہوتے، لائک یہ سٹوری کبھی لمبی ٹانگوں اور کبھی الٹے پیروں والی ریوالو کر رہی ہے، بٹ ٹرسٹ می جدہ میں رکشے نہیں ہوتے، میں وہاں گئی ہوئی ہوں۔ یہ تھیں آج کی سٹوریز، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اپنے ڈرپوک دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور ایسی مزید سٹوریز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیں اب اجازت۔